الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرث وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني
يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما. حاضرین جمعہ، ہر قسم کی تعریفات، توصیفات، کبریائی، بڑائی، بزرگی، عبادات، نظر و نیاز، قربانیاں اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو تمام انبیاء اکرام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. معزز سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی ایک آیت میں نے آپ کے گوش و گزار کیا. آئیے سب سے پہلے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ پر غور کریں، اس آیت کریمہ کو سمجھیں کہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کیا تعلیم دیا ہے، ہماری کیا رہنمائی فرمائی ہے، اور اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے کیا حکم نافذ کیا ہے. معزز سامعین اکرام، اللہ رب العالمین قرآن مجید کی یہ بہت پیاری آیت میں فرماتا ہے، قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں زندگی گزارنے والوں سے، دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں سارے لوگوں سے یہ بات آپ کہہ دو. کیا کہہ دو؟ قل ان کنتم تحبون اللہ. اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں، سارے لوگ جتنے بھی زندگی بسر کر رہے ہیں، سارے لوگوں کے لیے آپ یہ اعلان نافذ کر دو، سارے لوگوں کو آپ یہ حکم سنا دو. کیا حکم سنانا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے رہنمائی فرما رہا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور حکم دیا ہے. کیا حکم نازل کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ ان کنتم تحبون اللہ. اے لوگو، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں محبوب بندے بننا چاہتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں پسندیدہ لوگ بننا چاہتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسے بننا چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرنے والا ہو جائے، اللہ رب العالمین تم سے محبت کرنے والا ہو جائے، اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہو جاؤ. تو اللہ رب العالمین نے اس کا ایک اصول بیان کیا ہے، ایک ضابطہ بیان کیا ہے. کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے؟ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ کے نگاہ میں محبوب بندے بننا چاہتے ہو، فاتبعونی،
سب سے پہلے میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اس آیت کریمہ سے بہت پیارا اور بہت ہی بہترین نسخہ ہمیں ملا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کتنی پیاری ترتیب بتائی ہے اس آیت کریمہ کے اندر ہم لوگوں کو، کہ اگر ہم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی نگاہ میں محبوب بندے بننا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہمارا کوئی مقام و مرتبہ ہو، اللہ ہم سے محبت کرنے لگے، اللہ ہم کو چاہنے لگے، تو اللہ رب العالمین نے ایک شرط لگائی ہے، فَاتَّبِعُونِی، تم کو میرے نبی کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ زندگی کے ہر معاملے کے اندر، زندگی کے ہر گوشے کے اندر، زندگی کے ہر عمل کے اندر ہمیں آپ لوگوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی پڑے گی، اور جب اطاعت کریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین فوراً آگے فرماتا ہے، اللہ رب العالمین آگے ارشاد فرما رہا ہے، یحببکم اللہ، اگر تم میرے نبی کی اطاعت کرو گے، میرے نبی کے طریقے پہ چلو گے، میرے نبی کے طریقے کو فالو کرو گے، میرے نبی کی سنتوں کو اپناؤ گے، میرے نبی کے طریقے کو اپناؤ گے، میرے نبی کے راستے پر چلو گے، یحببکم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ دیکھیے کتنی پیاری شرط لگایا اللہ نے، کتنی پیاری شرط اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگایا۔ سورہ آل عمران کی یہ آیت ہمیں پڑھنا چاہیے، ہمیں غور کرنا چاہیے اس آیت کریمہ پر۔ ہم اللہ رب العالمین کی نگاہ میں مسلمان اور محبوب بندے اس وقت تک نہیں بن سکتے جب تک کہ زندگی کے اندر ہمارے پاس پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہ ہو۔ اگر ہمارے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے ہمارے اعمال کے اندر، چاہے وہ کوئی بھی عمل ہو، نماز کا عمل ہو، شادی بیاہ کا عمل ہو، تجارت کا عمل ہو، کاروبار کا عمل ہو، لین دین کا عمل ہو، بزنس کا عمل ہو، کسی بھی معاملے میں ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، ہر معاملے کے اندر۔ تو معزز سامعین اکرام، اس آیت کریمہ نے واضح کر دیا ہے، اور اس آیت کریمہ کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے ہمیں بتا دیا ہے کہ ہمارا ہر نیک عمل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہونا چاہیے، اور اللہ کے نبی کے طریقے پر ہمارا عمل ہوگا تو اللہ رب العالمین ہم سے محبت کرے گا۔ اور اگر ہمارا عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہے تو معاف کیجئے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہم سے محبت نہیں کرے گا۔ یہ آیت کریمہ کا مفہوم مخالف ہے۔ ظاہر سی بات ہے، آج ہم مسلمان جو دنیا کے اندر پریشان ہیں، آج ہمارے اوپر جو مصیبتیں پریشانیاں آ رہی ہے، آج ہم کو جو اتنی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، آج مسلمان جو در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، آج مسلمان جو مولی اور گاجر کی طرح ان کو قتل کیا جا رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ معزز سامعین اکرام، ہمارے زندگی کے اندر، ہمارے نیک اعمال کے اندر پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے تو قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کے ذریعے واضح الفاظ میں فرما دیا ہے اور امت کو بتا دیا ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرنے والا ہو جائے تو میرے نبی کی اطاعت کرنے والے ہو جاؤ، اور نبی کی اطاعت کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ خود اللہ فرما رہا ہے، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، اور محبت ہی نہیں کرے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے معاملے میں اگر ہم واقعی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والے ہو جائے تو اللہ رب العالمین آگے کیا فرما رہا ہے؟ صرف محبت ہی نہیں کرے گا اللہ تم سے، اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے، اللہ رب العالمین خود قرآن مجید کی اسی آیت کریمہ کے اندر آگے ارشاد فرما رہا ہے، یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اللہ رب العالمین نے اتنا بڑا وعدہ ہم
حاصل کیا ہے. اگر تم میرے رسول کی اطاعت کرو گے، میرے رسول کے طریقے پہ چلو گے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا، اور محبت کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو ایک انعام اور بھی دے گا. وہ انعام کیا ہے؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. یہ انعام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. کون انسان نہیں چاہتا ہے، کون انسان نہیں چاہتا ہے کہ ہمارے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہ کرے؟ ہر انسان کی یہ تمنا ہوتی ہے، اور انسان کے لیے سب سے بڑی خوشی کا مقام، سب سے بڑے اعزاز کا مقام یہی ہے کہ انسان کے گناہ معاف کر دے اللہ تبارک و تعالیٰ. اس سے بڑی خوشی اور کچھ نہیں ہو سکتی ہے ہمارے زندگی کے اندر، اس سے بڑی کوئی اور خوشی. ارے انسان کو سونے کا پہاڑ دے دیا جائے ایک طرف، اور انسان کو کہا جائے کہ یہ سونے کا محل ہے تمہارے لیے، اور ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری شرط بتائے کہ ادھر تمہارے گناہ کو معاف کر دیا جائے گا، دونوں میں سے کیا پسند کرو گے؟ ظاہر سی بات ہے ایمان والا بندہ ہے تو کہے گا مجھے سونے چاندی کی ضرورت نہیں ہے، اے اللہ میرے گناہ معاف کر دے، یہی میرے لیے کافی ہے. ایک ایمان والے کی یہی پہچان ہوگی نا. دنیا کے مقابلے میں ایمان والا آخرت کو ترجیح دیتا ہے. تو معزز سامعین اکرام، کتنی پیاری اور کتنی زبردست بات اللہ رب العالمین نے یہ سورہ آل عمران کی آیت میں ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو گے، اللہ رب العالمین تم سے محبت بھی کرے گا، اور محبت کے ساتھ ساتھ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. واللہ غفور رحیم، اور اللہ تبارک و تعالی بہترین معاف کرنے والا ہے. معزز سامعین اکرام، کیا ہے آج ہمارا معاملہ؟ آج ہمارے دنیا کا معاملہ یہی ہے. آج ہم دنیا کے اندر جو زندگی بسر کر رہے ہیں، شخصیت پرستی ہمارے اندر آ گئی ہے، مطلب پرستی ہمارے اندر آ گئی ہے. معزز سامعین اکرام، ان تمام چیزوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کے اندر جن چیزوں کا پابند بنایا ہے اسی کی پیروی کرنا چاہیے، اسی کی پیروی کرنا چاہیے. اور کن چیزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پابند بنایا ہے؟ آئیے بہت پیاری حدیث جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، جس کے اندر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح کر دیا ہے، بتا دیا ہے اللہ کے نبی نے کہ تمہیں زندگی کے اندر اگر کامیاب ہونا ہے، گمراہی سے بچنا ہے، غلط راستوں سے بچنا ہے، صراط مستقیم پر چلنا ہے، صراط مستقیم کا راستہ اپنانا ہے، تو تمہیں کیا کرنا پڑے گا؟ ظاہر سی بات ہے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کی تعلیم بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہے. آپ اٹھائیے موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے موطا امام مالک، اس کے اندر بہت ہی پیاری حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. کیا فرمایا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ ہمیں ضرورت ہے پڑھنے کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرنے کی، سیرت رسول پڑھنے کی، سیرت طیبہ پاک پڑھنے کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو معلوم کرنے کی. آج ہم جو غلط راستوں پر جا رہے ہیں، آج ہم جو صحیح صراط مستقیم سے جو ہم شیطان کے راستوں پر جا رہے ہیں، غلط راستوں پر اتر جا رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ وجہ ہے فلانے صاحب نے ایسا بولا مان لیے، وہ عالم صاحب نے ایسا بولا مان لیے، وہ مفتی صاحب نے ایسا فتویٰ دیا مان لیا. معزز صاحب اکرام، ہم لوگ دین کے معاملے میں تو بڑے جلدی مان لیتے ہیں، ارے عالم صاحب نے فتویٰ دیا صحیح ہوگا، مفتی صاحب نے فتویٰ دیا صحیح ہوگا، فلانے علامہ صاحب نے فتویٰ دیا صحیح ہوگا. لیکن ہم لوگ دین کے معاملے میں بہت جلدی مان لیتے ہیں، دنیا کے معاملے میں کیوں نہیں مانتے ہم لوگ؟ دنیا کے معاملے میں ہم لوگ کیوں نہیں مانتے اتنے جلدی؟ اگر کوئی انسان کوئی کاروبار شروع کر رہا ہے، کسی بزنس شروع کر رہا ہے، کسی سے مشورہ کرتا ہے، کسی بڑے انسان سے، بھائی یہ کاروبار میں شروع کرنا چاہتا ہوں، اس میں کیا معاملہ ہے؟ اگر اس نے بول دیا اس میں نقصان ہے، تمہیں نہیں کرنا چاہیے، پھر بھی اس کی نہیں مانیں گے. کیوں؟ دنیاوی معاملے میں تو ہم نہیں مان رہے ہیں، اس لیے ہمارے دل کے اندر ایک خیال آ جائے گا، ارے ہو سکتا ہے مجھ سے جل رہا ہے، یہ ہو سکتا ہے میرے کاروبار سے جل رہا ہے، اس لیے تو مجھے یہ بزنس چالو کرنے نہیں دے رہا ہے. لیکن معزز سامنے کام اس کی 10 بار تحقیق کرتے ہیں ہم لوگ. مارکیٹ میں کوئی سامان لانے جائے 10 بار تحقیق کرتے ہیں. ایک کپڑا خریدنے جائے 10 بار اس کو چیک کرتے ہیں. لیکن دین کا معاملہ آیا، کبھی ہم نے چیک کیا؟ کبھی ہم نے سوچا کہ ہم فلانے صاحب نے جو فتویٰ دیا، فلانے علامہ صاحب نے جو فتویٰ دیا، اس تعلق سے جو مسئلہ انہوں نے بیان کیا، کیا یہ مسئلہ قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح ہے؟
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کا ثبوت ہے؟ نہیں ہے۔ کبھی ہم نے تحقیق کیا؟ نہیں۔ آج ہمارے اندر سے تحقیق کا جذبہ ختم ہو چکا ہے۔ آج ہمارے اندر سے حق کو اور سیدھے راستے پر چلنے کا جذبہ ختم ہو گیا ہے۔ معزز سامعین اکرام، صحابہ اکرام کے منہج کو ہمیں اپنانا پڑے گا، صحابہ اکرام کے طریقے کو ہمیں اپنانا پڑے گا، تب ہمیں پتہ چلے گا کہ اہدنا الصراط المستقیم کیا ہے، صراط مستقیم کا راستہ کون سا ہے اور غلط راستے کون سے ہیں۔ جب تک کہ ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں تحقیق نہیں کریں گے، ہم حق کو پا ہی نہیں سکتے۔ اور اسی لیے تو میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا نا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ موطا امام مالک اٹھا کر کے دیکھیے کتاب، حوالہ دے رہا ہوں آپ کو، کیا فرما رہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ ترکت فیکم امرین، اے لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 نہیں کہا، 4 نہیں کہا، 5 نہیں کہا، 6 نہیں کہا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وضاحت کر دی حدیث مبارکہ، موطا امام مالک اٹھا کر کے دیکھیے، آپ کو حدیث کی کتابوں میں مل جائیں گی حدیث۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام سے کہہ رہے ہیں، ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی آگے فرماتے ہیں، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں، تم لوگ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھا۔ کیا کہا؟ جب تک تم نے ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہا، اس پر جمے رہے اور اس کے مطابق عمل کیا، لن تضلوا، تمہیں دنیا کی کوئی طاقت گمراہ نہیں کر سکتی۔ تم نے دنیا کے اندر بڑے سے بڑا علامہ، بڑے سے بڑا مفتی، بڑے سے بڑا عالم، بڑے سے بڑا قاری گمراہ نہیں کر سکتا۔ اگر تم نے یہ 2 چیزیں مضبوطی سے تھام لیا، یہ 2 چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وضاحت بھی کر دیا ہے وہ 2 چیزیں کون سی ہے، کیا ہے، شک و شبہ میں نہ پڑنا۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک چیز بیان کر دیا ہے، کیا فرمایا؟ کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، دوسرا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، حدیث مبارکہ۔ معزز سامعین اکرام، یہ 2 چیزیں ہیں، یہ 2 چیزیں ہیں جن 2 چیزوں کو صحابہ اکرام نے مضبوطی سے پکڑے رکھا تھا، مضبوطی سے تھامے رکھا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بلندی عطا کر دی تھی۔ اللہ رب العالمین نے ان کو بلندیوں پر چڑھا دیا تھا، اور آج ہم مسلمانوں نے ان دونوں چیزوں کو چھوڑ دیا ہے۔ معزز سامعین اکرام، آج ہم بلندی سے پستی کی طرف جا رہے ہیں، آج ہم پستی کی طرف جا رہے ہیں، آج ہم ذلیل ہو رہے ہیں، رسوا ہو رہے ہیں، مولی اور گاجر کی طرح ہم کاٹے اور مارے جا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنت رسول کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے۔ ضرورت ہے آج ہمیں اس معاشرے کے اندر جو ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، اس دنیا کے اندر جو زندگی بسر کر رہے ہیں، معزز سامعین اکرام، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی ارشاد فرمایا۔ آپ حدیثوں کی کتاب، جب اللہ کے نبی کی حدیثوں کا مطالعہ آپ کریں گے نا، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ممبر رسول ہے، لیکن ممبر رسول سے قیامت سے پہلے اسی ممبر رسول سے عالم دین لوگوں کو گمراہ کریں گے، اسی ممبر رسول سے اللہ اور اس کے رسول کا نام لے کر کے گمراہ کیا جائے گا لوگوں کو۔ حدیثیں اٹھائیے، بخاری پڑھیے، مسلم پڑھیے، ابو داؤد پڑھیے، نسائی پڑھیے، ابن ماجہ پڑھیے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ علامہ صاحب نے فتویٰ دے دیا، مان لیا ہم نے، مفتی صاحب نے فتویٰ دے دیا، مان لیا ہم نے۔ معزز سامعین اکرام، ہمارا کام ہے جس طرح ہم دنیا کے معاملوں کی تحقیق کرتے ہیں، بغیر تحقیق کے ہم دنیا کا کوئی ساز و سامان نہیں خریدتے ہیں، ایسے ہی ہمیں دین کا معاملہ بھی ایسے ہی ہونا چاہیے کہ اگر کوئی عالم دین کسی مسئلے کے اندر فتویٰ دے رہا ہے تو اسے پوچھا جائے کہ کہاں پر لکھا ہوا ہے، کہاں میرے نبی نے اس طرح بیان کیا یا نہیں کیا؟ آپ جس مسئلے کا حل بتا رہے ہو عالم صاحب، میرے نبی نے یہ بتایا یا نہیں بتایا؟ کہاں پر لکھا ہے؟ ذرا مجھے بتائیے۔ یہ جذبہ ہونا چاہیے عوام کے اندر،
یہ جذبہ آنا چاہیے عوام کے اندر، تب جا کر کے اس ممبر رسول سے حق بات بیان کی جائے گی، ورنہ آج دنیا کے اندر کتنے لوگ گمراہ کر رہے ہیں اس ممبر رسول ہی سے۔ میرے نبی کی پیشن گوئی ہے نا، میرے نبی نے فرمایا ممبر رسول سے ہی گمراہ کیا جائے گا لوگوں کو، کہیں اور سے نہیں۔ معزز سامعین کرام، ہمیں سوچنا چاہیے، تحقیق کرنا چاہیے، ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے، کیونکہ دیکھیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر اطاعت ہماری زندگی کے اندر نہیں ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اگر ہمارے معاملے ہمارے زندگی کے اندر نہیں ہے، ہم اپنے ہمارے من کی نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہمارے من کی تہجد پڑھ رہے ہیں، ہمارے من سے صدقہ خیرات کر رہے ہیں، ہم اپنے مرضی سے کیسے بھی شادی بیاہ کر لے رہے ہیں، معزز سامعین کرام اس کا نتیجہ کیا ہوگا جانتے ہیں؟ ایک ہلکی سی جھلک آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں صرف ایک ذرا سی نافرمانی کیے تھے صحابہ اکرام نے، ذرا سی کوتاہی ہوئی تھی صحابہ اکرام سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فتح کی جنگ کو شکست میں تبدیل کر دیا تھا، جو فتح ملنے والی تھی شکست میں تبدیل ہو گئی۔ کیوں؟ اللہ کے نبی کی ذرا سی نافرمانی۔ کون نہیں جانتا ہے جنگ احد کا موقع؟ جانتے ہیں ہم لوگ جنگ احد کے معاملے کو؟ اللہ کے